طالب التوصیف اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرت محترم، ہماری گفتگو تقویٰ پر جاری ساری نہیں، تقویٰ کے حوالے سے چند ایک باتیں ہم نے 10-12 موقع کی، پھر اس کے بعد ہم نے حسن اخلاق کے حوالے سے چند ایک باتیں، چند ایک جمعے کے خطبے بھی ہم نے کی، اور پھر ایک جمعہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے بتایا، اور آج میں سورۃ الزمر پارہ نمبر 24 اس میں میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں اور آپ نے سنی ہے۔ ان آیات کے حوالے سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک سارا یہ جو کلام ہے نا، کلام الہیہ، یہ نصیحتوں کا خزانہ ہے۔ کس کا؟ نصیحتوں کا خزانہ ہے، اصلاح کا، تربیت کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے وہ میری بات میں عمل پیدا ہو کر میرے دربار میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی آئے سارے کے سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی، انسانیت کی، بنی آدم کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تربیت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر آگاہ کرنے سے پہلے عذاب نازل نہیں کیا۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر بھی عذاب نہیں بھیجا، نازل نہیں کیا، عذاب میں مبتلا نہیں کیا، کسی قوم کو بھی ہلاک نہیں کیا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ نہیں کیا۔ دیکھیں، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، تینوں اماموں کے نزدیک بے نمازی واجب القتل ہے۔ یہ امام اتنا اعلیٰ ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، فوراً یہ کام نہیں کرنا، اس کو قید کریں۔ کیا کریں؟ اسے قید کریں تاکہ اسے توبہ کا موقع مل جائے۔ اگر فوراً اسے ختم کر دیا تو فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، اسے موقع دیں، کیا پتا کہ وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا شروع ہو جائے۔ اور حق بھی یہی ہے، حق بھی یہی ہے کہ اگلے بندے کو پہلے آگاہ کرو کہ یہ تیری غلطی ہے، یہ تیرا جرم ہے، یہ تم نے جو راستہ اختیار کیا یہ غلط ہے،
اپنے آپ کو بچاؤ. اگر فوراً سے ختم کر دیا تو پھر موقع تو نہ ملا سوچنے کا، غور کرنے کا، فکر کرنے کا، یہ موقع تو نہ ملا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا جب تک میں نے انہیں آگاہ نہیں کیا. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پہ عذاب نازل کیا ہے نا تو عذاب بالکل نزدیک آ گیا. تو آپ کو پھر پتہ ہے کہ جب سر پہ آ پڑے پھر تو ہر بندے مان جاتا ہے. تو جب بالکل عذاب قریب آ جاتا تو قوم ہاتھ جوڑ دیتی اور اس وقت کے نبی کو، جو اس زمانے کا نبی تھا یا اس دور کا نبی تھا، اسی ادا کرتے کہ نہیں ہم مان گئے کہ جس رب کا تو ذکر کرنا ہے وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے. لیکن جب عذاب تک جاتا پھر اسی کرتوتوں پہ آ جاتا، پھر اسی کام پہ لگ جاتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کرتا. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر پھر عذاب کو لٹا دیتا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وما آنا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر بھی، کسی شخص پر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ باتیں یاد رکھیں. ما یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات بھی تیرے دفتر میں، تیرے نامہ اعمال میں نہیں لکھی. ہم زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. جو تو نے لکھوانا ہے فرشتوں نے وہی لکھنا ہے. فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی من مرضی کریں، وہ اپنی من مرضی کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری شان، میری عظمت، میرا مقام، میرا تعارف، میری علامت، میری نشانی، میری پہچان کیا ہے؟ وما آنا بظلام للعبید، میں کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا. میں اپنے بندے کے لیے جو کرتا ہوں میں بہتر کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بہتر. میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن مجید یہ ہمارے لیے نصیحتوں کا ایک مجموعہ بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے؟ مجموعہ بھیجا ہے. جو قرآن کے قریب آتا جاتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کو بھی جب وہ عشق میں، جب وہ محبت میں پڑھتا ہے، اس میں عشق میں، محبت میں، اصلاح میں، تربیت میں، جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ تدبر کرتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، جب وہ قرآن مجید میں اس سمندر میں منتظر ہوتا ہے اس نیت، اس ارادہ اور غرض و غایت سے کہ مجھے کچھ یہاں سے مل جائے، میری زندگی خوبصورت ہو جائے، میری سیرت، میرا کردار، میری زندگی کی ادائیں کیا ہو جائے؟ خوبصورت ہو جائے. الحمدللہ پھر اس کو یہاں سے بڑے خزانے ملتے ہیں. بڑے کیا؟ بڑے خزانے ملتے ہیں. کہ یہ قرآن ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا. اب آگے محترم، یہ میں نے 3 آیات 52، 53 اور 54، یہ میں نے 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. اب جو آیت نمبر 52 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے اور آپ نے توجہ سے سننا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولم یعلموا، اور کیا وہ نہیں جانتے؟ یہ سورۃ الزمر ہے، پارہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر ابھی بھی آگے بس یہ مطلب کہ ابھی تک نہیں ہے. آیت نمبر 52 سورۃ الزمر پارہ نمبر 24، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولم یعلموا. میں نے جب اس جملے پہ غور کیا نا تو میں یہاں رک گیا. آج میں نے دیکھا کہ اردو کو شروع کرنا ہے تو میں بس جب دیکھا اس آیت کے لیے نظر ماری تو میں نے کہا مولا تو کیوں پوچھ رہا ہے اپنے بندے سے کہ تو جانتا نہیں، تو عقل نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، سمجھتا نہیں
اولم یعلم، اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک سوال دیکھیں، ایک باپ ہے تو اپنی بیٹی کو آگاہ کرتا ہے کہ بیٹی یہ مجلس بدماشوں کی ہے، جوئے خوروں کی ہے، شرابیوں کی ہے، زانیوں کی ہے، اس مجلس میں تم نے نہیں بیٹھا۔ اگر تو اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو ناکام ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ کیا نقصان اٹھائے گا اگر تو اس مجلس میں بیٹھتا ہے، اس مجلس میں نہیں بیٹھا۔ استاد ہے، شاگرد کو کیا کرنا، بڑا ہے، چھوٹے کو کیا کرنا، آقا ہے، غلام کو کیا کرنا ہے، پیر ہے، مرید کو کیا کرنا ہے، نبی ہے، امتی کو کیا کرنا ہے، وہ اللہ ہے، وہ بھی کیا کرنا ہے۔ نہیں دیکھیں، والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ کتنی شفقت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے کہ ان کو کنڈا بھی چبھے تو والدین برداشت نہیں کرتے۔ اور حدیث کے لفظ ہے اگر 70 ماؤں کا پیار جمع کر لیا جائے، کتنا؟ 70 ماؤں کا پیار، اور وہ بھی پیار کرنے والی مائیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک ایک بندے سے پیار ہے اس کے نزدیک میں نہیں کر سکتا۔ اللہ، ایک ایک بندے کے ساتھ جو پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ بڑی محبت ہے، وہ بنی آدم سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن ایک ہم ہے جو اس سے پیار نہیں کرتے، اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑ رہے، اپنی لو نہیں لگا رہے۔ ہم اپنی دنیا کے دھندوں میں اتنے مصروف ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے، لیکن وہ ہم سے پیار کر رہا ہے۔ دیکھیے وہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو مہمان نوازی شروع ہوئی ہے نا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوئی۔ مہمان نوازی کا جو مکمل طور پہ کورس شروع ہوا ہے نا، پروگرام شروع ہوا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ یہ جو سفید وال آتے ہیں نا، یہ بھی دین سے شروع ہوئے، خطرے ہوتے ہیں وہ بھی دین سے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے جتنی لمبی عمر ہوتی تھی بال سفید نہیں ہوتے تھے، کالے رہتے تھے۔ کئی سلسلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے شروع ہوئے، اور خود میرا علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان نوازی کا سلسلہ میرے باپ ابراہیم سے شروع ہوا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ مہمان نوازی کا جو آغاز ہوا ہے، جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جو ابتدا ہوئی ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل جتنے نبی گزرے ہیں، شعیب علیہ السلام گزرے ہیں بنا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے گزرے ہیں، خود آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ مہمان نوازی تھے نہیں، کھانا تو سارے کھلاتے تھے، پانی تو سارے پلاتے تھے، لیکن جو مستقل مہمان نوازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، ایک عمل شروع ہوتا ہے نا، ایک کام شروع ہوتا ہے، جو مکمل کام شروع ہوا ہے جس کا مہمان نوازی کا، وہ میرے آقا علیہ السلام نے خود زبان نبوت سے فرمایا، وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ میں پیار کی بات کر رہا ہوں نا، اتنی یہ بات مشہور بھی ہے اور ہمارے لیے ایک خوبصورت تحفہ بھی ہے۔ اللہ آپ کو سنا ہوگا کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے پڑھ رہا تھا کہ امیر المومنین باب مدینۃ العلم حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے دروازے پر کھڑے تھے، یعنی جو دروازہ مین ہوتا ہے، جو بازار میں ہوتا ہے، یعنی اس دروازے کے باہر نکل کے نا رو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ تو جو گزرتا وہ کہتا پیارے نہیں خیر کوئی وصال ہو گیا ہے، کوئی
آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دردناک رو رہے تھے. اب دیکھو نا کس نے دیکھنا ہے اسے تو پریشان ہو نہیں ہے. تو جو بھی ساتھی ملتا وہ پوچھتے پیارے علی یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ خیر آپ اتنا رو رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 7 دن ہو گئے. کتنے؟ یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہے, یہ دل میں دامن رکھنے والی ہے. فرمایا 7 دن ہو گئے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح رب میرے پر ناراض ہو گیا. 7 دن گزر گئے ہیں, اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح رب میرے پر ناراض ہو گیا. اللہ اکبر, کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ پر رب ناراض ہو گیا ہے؟ چلے کہ بس لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیسے محسوس ہو رہا ہے, کیسے لگ رہا ہے؟ فرمایا 7 دن ہو گئے میرے گھر میں مہمان نہیں آئے. 7 دن ہو گئے میرے گھر میں. دیکھیں مہنگائی ایک بڑا سمجھے, مہنگائی کتنی عروج پہ چلی جائے, مہنگائی جتنی عروج پہ چلی جائے, جتنی مہنگائی ہو جائے, اگر تمہارے گھر میں مہمان آ جائے تو خدا کی قسم خندہ پریشانی سے پیش آ جائے, چہرے پہ مسکراہٹ لائے, آپ کی پریشانی پہ بال نہ آئے. یہ میری بات آپ نے دل کی تختی پہ لکھ دیں. جب تمہارے گھر میں مہمان آئے تو کیا محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, لگن کے ساتھ, انس کے ساتھ مہمان نوازی کریں. کہ اس نے اپنا کھانا ہے, تیرا کھانا نہیں. مہمان رحمت ہے, مہمان آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے, مہمان جاتا ہے تو گناہ سارے ختم کروا کے جاتا ہے. پورے ٹبر کی بخشش کروا کے جاتا ہے, پورے ٹبر کی, پوری فیملی, پورے گھر والوں کو بخشوا کے جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر گھر میں مہمان آ جائے تو تنہائی میں, خلوت میں جا کے نا مہمان کو بٹھاؤ, مہمان کو بٹھاؤ اور خلوت میں چلے جاؤ, اور خلوت میں جاؤ مولا تیری مہربانی کی تمہاری میرے پر راضی ہو گئی. میں حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے نا تو مہمان بھیجتا ہے. کیا وہ آپ نے, میں آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دربار میں رہتے تھے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی کو دور پر, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ, جب تو اپنے بندے پہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے, بہت زیادہ راضی ہوتا ہے, اس کی کوئی نشانی بھی ہے, اس کی کوئی علامت بھی ہے, کوئی پہچان بھی ہے کہ تم شخص رب پہ بڑا, اے عورت کو بڑا اپنے بندے پہ راضی ہے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم اس وقت بہت زیادہ راضی ہے. اللہ تو رب نے فرمایا ہاں اے میرے پیارے موسیٰ, اس کی نشانی ہے, علامت ہے. اس میں مولا ہو کیا؟ فرمایا میں اپنے بندوں کو بارش دیتا. کیا بارش دیتا. جب بران رحمت آتی ہے نا تو بران رحمت کے آنے سے قبل, بران رحمت کے اختتام کے بعد کوئی گارنٹی نہیں, کوئی ضمانت نہیں. بران رحمت کے آنے سے پہلے بھی گارنٹی نہیں اور اختتام کے بعد بھی گارنٹی نہیں. شروع سے لے کر اختتام تک جتنی دیر بارش ہو رہی ہے یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. سبحان اللہ. اور اس دوران رب سے مانگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جب بران رحمت ہو رہی ہو یہ باتیں اپنے دامن میں رکھیں اور لوگوں کو بھی بتاؤ کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں اس وقت راضی ہوتا ہوں جب میری طرف سے بارش آ رہی ہوتی ہے.
پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ جب تم اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے، اللہ جب تم اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب نے فرمایا اس کی پہچان یہ ہے، اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو بیٹیاں دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنے بندوں کو بیٹیاں. آج پہلی بیٹی پہ اپنی بہو کو طلاق دیا، 7 طلاق دلوانے، سسر طلاق دلوا رہا، خاوند خود طلاق دے رہا ہے. بدبختوں ہوش کرو. یہ بیٹی اور بیٹے کا سلسلہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہے اولاد کا دینا، اولاد کا مل جانا، اولاد کا نہ ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا. پھر بیٹی مل جائے یا بیٹا مل جائے، مطلب یہ عورت کے اختیار میں کیا ہے؟ یا اتنی بھی عقلی بھی شعوری، اتنی نہ جہلیت نہیں. مطلب کبھی اس پر توجہ نہ کرو، غور کرو کہ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کیا ساری کائنات کا نظام کس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اب بیٹی اور بیٹے کا سلسلہ عورت کے اختیار میں جو تم طلاق دے رہے ہو، جس کو اپنے گھر سے نکال رہے دھکے دے رہے. لیکن اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہوتا، اگر بیٹی کے بارے میں پڑھا ہوتا تو یہ کام کبھی بھی. میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس 8 7 9 تک میں نے گھر میں دیکھا 9 بیٹیاں، ایک بیٹا نہیں ہے، تو چہرے پہ مسکراہٹ. جب بھی بات ہوئی تو کہا صاحب یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے رب نے مجھے دی. میں نے یہی سنا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت. تو جب اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ راضی ہوتا ہے تو وہ بارش دیتا ہے، جب اس سے بھی زیادہ راضی ہو تو پھر وہ بیٹیاں دیتا ہے. بیٹی کے آنے سے پہلے کوئی گارنٹی نہیں. بیٹی کی شادی ہو جائے اپنے گھر چلی جائے تو اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں. بیٹی کے پیدا ہونے سے لے کر شادی شدہ ہونے کے بعد اپنے سسرال جانے تک، یہ درمیان میں 15 سال 18 سال 20 سال 22 سال جتنی دیر بیٹی تیرے گھر میں ہے، خدا کی عزت کی قسم لوگ تو میرے آقا کے وسیلے کے منکر ہو گئے ہیں کہ نبی کا وسیلہ نہ ڈالیں. اور دوستو خدا کی عزت کی قسم جب بندے پر اب راضی ہوتا ہے وہ بندے کی بیٹی دیتا ہے تو بیٹی کا وسیلہ اس کے بارے میں ڈال. خدا یہ تیری رحمت ہے، تو راضی ہے، اس کا وسیلہ ڈالتا تو میرے پر راضی ہو. سبحان اللہ. لیکن اندازہ لگائیں کہ حالات کتنے سنگین ہو گئے حقیقت ہے. اور آج ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہو رہی ہے. ہم ان چیزوں میں نہ خود ادا ہو رہے نہ قوم کو آگاہ کر رہے ہیں. ہم نے قوم کو بس عجیب سے موضوع کے اندر داخل کر دیا، بس واہ واہ کے اندر داخل کر دیا. اب اندازہ کہ طلاق مسئلہ لے لیں کہ طلاق پر کیا، طلاق پر اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ یہاں کچھ صبر بھی ہوتا ہے کیا. اور ایک بندہ بتا رہا تھا خدا کے بارے میں کہ ججوں کے پاس ڈھیر لگے پڑے ہیں فائلوں کو، 200 150 50 ایک جج کے پاس خدا. جب کہ شریعت کی روح سے اگر خدا لیا جائے، اگر خامد کو پتا نہیں تو وہ طلاق نہیں ہے اور کبھی وہ نکاح نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو ساری زندگی سلام ہوگا. اب کون بتائے اس کے بارے میں، کون اس کے بارے میں بتا؟ اگر ہو نہیں، اگر نہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے کہ جب اپنے بندے پہ میں راضی ہوتا ہوں. ہاں ایک اور میں بات کرتا ہوں. یہ بیٹی تو شادی شدہ کر اپنے گھر چلی گئی جہاں اس کا حق تھا. اب جو تیرے بیٹے کے گھر میں اس کی بیوی بن کر آئی ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی تیری بیٹی.
میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اور باپ سسر اور ساس اس کو اپنی بیٹی کا مقام دے دے، اس گھر میں امن کی فضا کرے، کبھی لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں کوئی حالات خراب نہیں ہوں گے، حالات سنگین نہیں ہوں گے، لیکن حالات یہ ہیں کہ نہ تو وہ اپنی سسر اور ساس کو نہ ماں اور باپ کا درجہ دے رہے ہیں اور نہ وہ بیٹی کا درجہ دے رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ جس طرح ہماری بیٹی پہلی جو تم نے شادی کر کے بھیج دی ہے نا، یہ ہماری بیٹی ہے، خدا کی قسم اس کا اندر حالات خوبصورت ہو جاتے ہیں، خوبصورت۔ اور آج جو حالات پوری دنیا میں سنگین ہو گئے ہیں نا، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، اگلا جملہ سن لیں، موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ باری تعالیٰ جب تو اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی علامت اور پہچان اور نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے گھر میں مہمان بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک الگ موضوع، بارش بھی موضوع ہے، یہ تو میں ایک بات کر رہا تھا جس کے اندر مثال دیتے ہوئے میں اس واقعے کو کوٹ کر دیا، جب اس کو میں نے ایک مرتبہ کوٹ کیا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا مہمان آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے، اور جب مہمان تمہارے گھر سے نکلتا ہے، الوداع ہوتا ہے، اس کا خروج ہوتا ہے تو پورے گھر والوں کی بخشش کروا کے نکلتا ہے، پورے گھر والوں کی کیا بخشش کروا کے نکلتا ہے۔ میں آپ نے سنا ہوگا علماء سے، میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی اپنے گھر میں نا روزانہ دو مہمان، تین مہمان، وہ صحابیاں آقا علیہ السلام کی بات میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو کچھ اپنی طرف کو باتیں فرما دو، میں تو نماز کوئی تلاوت کرنی بات میں اثر کرنی ہوتی ہے، اتنے مہمان لاتا ہے، میں ان کے مہمان نوازی کے اندر لگی رہتی ہوں، فرصت نہیں ملتی مجھے۔ صحابیہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا کی؟ شکایت عرض کیا کہ اپنے صحابی کو کچھ اپنی طرف سے کچھ نصیحت کریں۔ یہ نہیں کبھی کبھار ایک دن میں کئی مہمان لے کے آتا اور میں تو بس ان کی مہمان نوازی میں لگی رہتی ہوں، کوئی فرصت نہیں ملتی، بس فرضی نماز ہوتی ہے بس۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابیہ کو کوئی جواب کیا جواب نہیں دیا۔ جب وہ صحابی آئے تو اس کو سمجھانے کی بجائے، نصیحت کرنے کی بجائے، یا اس کی بیوی کی بات کو سامنے مدنظر رکھ کر کچھ ہدایات کرنے کی بجائے صحابی کو فرمایا کہ کل تیرے گھر میں میری دعوت ہے، ہدایات ہو۔ تو اب دیکھیں میرے گھر میں، تیرے گھر میں کوئی خاص بندہ آ جائے، کوئی سید آ جائے، یا کوئی اللہ کا ولی آ جائے، کوئی عالم دین آ جائے، ہمیں کتنی خوشی ہوتی کہ یار آج فلاں یا میرا پیر آ جائے، میرے استاد آ جائے، کہ آج وہ میرے گھر میں آ رہے ہیں تو میں تو خوش ہو جاؤں گا، میرا تو زمین پہ پاؤں بھی نہیں لگے گا خوشی کی وجہ سے، مسرت کی وجہ سے۔ ایسے ہی ہے نا، اور میں بلکہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یار آپ بھی آنا، آپ میرے گھر میں فلاں۔ تو جو دنیا دار لوگ ہیں وہ ایم پی ایم ایل اے وزیروں کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج فلاں میرے گھر میں آ رہا ہے، بینر لگ رہے ہیں، اشتہار لگ رہے ہیں جی، اسٹیکر لگ رہے ہیں جی، تیاریاں ہو رہی ہیں کہ فلاں میرے گھر میں آ رہا ہے، ہاں آئے میرے گھر، وہ دنیا دار اس کے لیے خوش ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے صحابی کو ہدایات کرنے کی بجائے اس کو یہ فرمایا کہ کل تیرے گھر میں میری دعوت۔ اس نے گھر میں جا کر بیوی کو بتا دیا، اب ان کو تو نہیں بتایا کہ تیری بیوی میرے پاس آئی ہے، صحابیہ میرے پاس آئی ہے، تیری شکایت کی، تیرے بارے میں سے مجھے کچھ کہا ہے کہ اپنے صحابی کو اس چیز سے روکے۔ میرا آقا علیہ السلام کی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرا آقا علیہ السلام کے سمجھانے کا جو انداز ہے، خدا کی عزت کی قسم و کمال ہے، اور اللہ
کی بنی آدم کی اصلاح کے لیے